نیت تو یہ تھی کہ نبی کے قدموں کا چمبن دینا ہے، نبی کے قدموں کو چوم کر اپنی معراج کرنی ہے۔ مصطفیٰ کی معراج تو خدا تک پہنچنے پر ہوگی، اور میری معراج تو مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ معراج تو مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ بابا بندوں کو نہیں دیکھی، میری معراج تو مصطفیٰ کے قدموں میں۔ کافوری پیشانی جیسی لگایا، ٹھنڈک سے آنکھ کھول دی نبی نے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر آپ سو جاتے ہو تو وضو رہتا ہے؟ بولو، وضو رہتا ہے؟ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نبی عمر وطن، تو ان کو ذرا سمجھ لینا چاہیے، ان کو ذرا بوجھ لینا چاہیے کہ اے انسان، تجھے صرف آنکھ آ جائے تیرا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو نبی کے لیے بھی فرض ہے، وضو امتی کے لیے بھی فرض ہے، دونوں کے لیے فرض ہے۔ لیکن دیکھو ہم بے اختیار ہیں، مصطفیٰ با اختیار ہیں۔ ہم بے اختیار ہیں کہ اگر بے اختیاری میں آ جائیں، یعنی ہم سو جائیں، تو ہم پہ وضو فرض، ٹھیک ہے نا، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کیسے با اختیار ہیں کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، جبریل امین نے جب آپ کو بیدار کیا تو عرضی لگائی کہ یا رسول اللہ، آپ کو آپ کے رب نے بلایا ہے، تو کہنا چاہیے کہ ٹھہرو ذرا میں وضو کر لوں۔ کوئی ایک حدیث نہیں ملے گی، یہ حدیث تو ضرور ملے گی کہ لوٹے سے دھار کے ساتھ پانی بہ رہا تھا، لیکن وضو کرنے کا ذکر کہیں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ لوٹے سے دھار کے ساتھ پانی بہ رہا تھا۔ حضور کا جانا ایسا ہوا کہ گئے بھی اور آئے، لوٹے کی دھار ختم نہیں ہوئی۔ حدیث شریف میں آیا یہ ہے کہ کنڈی ہلتی رہی۔ کنڈی سمجھتے ہو نہیں؟ شکڑ دروازے میں پرانے پہلے لگتی تھی نا، اب تو دروازہ ختم ہو گیا، تو وہ ایسے اگر ہاتھ میں لے کے چھوڑ دو تو بڑی دیر تک ہلتی رہتی تھی نا۔ تو ذرا سوچو کہ حضور کے آنے جانے کا عالم کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آئے، جو کنڈی ہل رہی تھی وہ ہلتی رہی، مصطفیٰ کا آنا جانا، مصطفیٰ کا آنا جانا ہو گیا۔ میرے عزیز، میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس بتانا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا۔ اب جب رسول پاک پہنچے کہاں؟ بیت المقدس، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع کیا، صرف روح کو نہیں جمع کیا تھا، نبیوں کو جسم کے ساتھ جمع کیا تھا، کیونکہ حضور کی روح نہیں گئی تھی، حضور کا جسم اور روح دونوں گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ قرآن میں فرمایا گیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی آخری، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ کس لیے لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، اس لیے لے گیا تاکہ وہ اپنی نشانیاں دکھائے۔ تو نشانیوں میں صرف بیت المقدس نہیں تھا، نبی کی نشانی ہی تو نبی تھے، انبیاء تھے، ساری نشانیاں اللہ کے رسول کو دکھائی گئی، اور پھر رسول پاک نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ مجھے بتاؤ کہ مکے سے بیت المقدس چلے گئے بستر سے اٹھ کر، کہیں ذکر نہیں ہے کہ رسول پاک نے وضو کیا۔ خدا بجھ رہے ہو کہ نہیں بجھ رہے ہو؟ تو تم نبی کو اپنے برابر کیسے مانتے ہو؟ تمہیں آنکھ آ جائے تو وضو کی ضرورت، تمہاری بے اختیاری ایسی ہے، لیکن مصطفیٰ ایسے با اختیار ہیں کہ سو کر اٹھے، مکے سے مدینہ، مکے سے بیت المقدس چلے جائیں، وضو کرنے کے لیے چاہے زمزم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں پہنچے تو وہاں بھی وضو کی ضرورت نہیں، مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نبیوں کی امامت فرما لیں۔ یہ میرے نبی کا مقام بہرحال تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کو راضی کرنے کے لیے آسمانوں کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا سے گزارا۔ یہ ٹاپک آج کا میرا نہیں ہے، مختصر بتاتا ہوا
جانا چاہتا ہوں اس مقام پہ کہ جہاں مقام ہی نہیں ہے، جہاں مقام ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا تو قرآن کہہ رہا ما زاغ البصر وما طغی، جب خدا کو دیکھا مصطفیٰ نے تو چشمے تصور سے بالا پایا، جو سوچا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ حسین پایا۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ محیط نہیں ہے، اللہ محاط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی گھیر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی گھیر نہیں سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کو دیکھ لیا مصطفیٰ نے تو اللہ محیط ہو گیا، اللہ گھیرے میں آ گیا، آنکھ کے گھیرے میں۔ آنکھ کا کوئی دائرہ ہوگا نا، تو اس آنکھ کے دائرے میں جتنی چیز آ گئی تو یہ آنکھ کے سرکل میں، اور اللہ دائرے سے پاک ہے، اللہ دائرے سے پاک ہے۔ تو میں ان کو سمجھانے کے لیے بتانا چاہتا ہوں، یہ ہتھیلی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اسی ہتھیلی کو اگر آپ کی آنکھ کے قریب کر دیا جائے، اتنا قریب کر دیا جائے تو دیکھتے پاروے کو تو دیکھ بے گجرا کہ نہیں گجرا ہے؟ تو اللہ نے کتنا قریب کیا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، یہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا۔ اب دیکھنا کیسا تھا مصطفیٰ کا یہ مصطفیٰ جانے، اور دکھانا کیسا تھا خدا کو یہ خدا جانے۔ خدا کا بھتے سے نہ جی ما زاغ البصر وما طغى، پلک نہیں جھپکی۔ اب جب پلک نہیں جھپکی تو اللہ نے ارشاد فرمایا حل لک حاجتی، تمہیں کچھ حاجت ہے؟ تو میرے رسول نے پیدا ہوتے ہوئے جو ہو کر کے جو حاجت پیش کی تھی آج تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ میری حاجت تو صرف ایک ہی ہے کہ میری امت میرے لیے ہبہ کر دی ہے، میری امت میرے لیے ہبہ کر دی ہے۔ محشر میں اللہ حساب و کتاب کرے گا، اور یہ حساب کتاب اللہ اپنے لیے نہیں کرے گا، نہ اپنی شان دکھانے کے لیے کرے گا، بلکہ یہ حساب و کتاب اس لیے ہوگا تاکہ سارے محشری یہ دیکھ لیں، سارے محشری یہ دیکھ لیں کہ خدا اپنی خدائی دکھانے کے لیے میزان نہیں قائم کیے ہوئے ہے، بلکہ مصطفیٰ کی مصطفائی دکھانے کے لیے میزان قائم ہے، جسے چاہے مصطفیٰ بخشوا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو روز محشر کس کے لیے ہے؟ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو وہاں رسول پاک نے یہ نہیں عرض کیا کہ اللہ میری امت کو میرے لیے ہبہ فرما دے، کیونکہ جب بڑوں کی بارگاہ کی قربت ملے تو پھر اپنی بات کو رکھنا یہ بے ادبی ہے۔ بچے سننا مثال دو، خواجہ بابا کے مانگے، اللہ الحق پنڈوی کے مانگے، تم لوگ تو جا کر کے دھاگا باندھ کر کے آتے ہو گے، جھکن پڑھجندو ہمارا کاج ہوگے تار پورے کھول وہ معلوم ہوا پیر صاحب کو ہی باندھ کے چلے آتے ہو، یہ بے ادبی ہے۔ بچے سننا سوچ کے بہت کچھ جاؤ کہ ابھی جاؤ اوکھنے مانگو ایٹا کربو دعا کربو وسیلہ دعا کربو، لیکن جب دربار میں پہنچو تو اپنی ساری مانگ بھول جاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مانگ تمہیں حاصل ہو جائے تو پھر گرا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دھاگا باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تو سوچتے سوچتے تم گئے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جب دربار دیکھا تو بس کچھ نہیں، دربار ہی دیکھ رہے ہو۔ تو بچے سے نا ان کی عطا پہ چھوڑ دو اپنے کو، تو جب ان کی عطا پہ چھوڑ دو گے تو تمہاری طرف سے سوا وہ عطا کر دیں گے، لیکن اگر اپنی مانگ مانگو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دیا ہوا تمہارے لیے بڑا بھاری ہو جائے۔ بچے سے نا گھر سے نیت کر کے چلو کہ جاؤں گا اللہ کے ولی ان کے وسیلے سے وہاں جا کے دعا کروں گا، لیکن دربار میں پہنچنے کے بعد تو بس انہی کی عطا پہ چھوڑ دیجئے کہ جو میرے حق کا بہتر ہو وہ دلا دیجئے، ہے نا؟ بیٹا دیں تو بیٹی دیں تو ٹکا دیں تو پیسہ دیں، تم تو ایسے مانگتے ہو، یہ مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ اور طریقہ مصطفیٰ جان رحمت سے سیکھو، ٹھیک ہے نا؟ کہ وہاں اپنے سینہ تان کے مت رہو، تچھو بنو۔ دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رب نے فرمایا کہ حل لک حاجتی کچھ درکار آچھے، تو میرے نبی کو فرمانا چاہیے تھا، عرض کرنا چاہیے تھا، اے اللہ ایکٹا ہمار درکار چیٹائی کیا ہمار امت ہمار جنوں ہبا کو لی دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن میرے نبی نے اس سمے اس جگہ یہ نہیں کہا
جب اللہ نے ایسا ارشاد فرمایا تو میرے مصطفیٰ کیا عرض کرتے ہیں کہ وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، اے اللہ جیسا مجھے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی میں کر نہ سکا۔ آج ہم لوگ کا حال کیا، جو نماز پڑھتے نہیں اگر کہیں پڑھنے لگے تو سینہ تان تان کے نکلتے ہیں، ہے نا، ماٹی لگا کے پیشانی میں نکلتے ہیں کہ تاکہ 10 لوگ چیل لیں گے آمین نمازی، ماٹی لگا کے نکلتا ہے، باہر نکلتا ہے ماٹی لگے تو اس کو جھاڑتا نہیں، کہتے باہر نکلیں گے 10 لوگ دیکھیں گے نمازی۔ یہ دکھاوے والی نماز جو ہے یہ اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ الصَّلَاةِ سَاهُونَ، وائل ہے، جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے ان نمازیوں کے لیے جو ریا کی نماز پڑھتے ہیں، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا حصہ ہے، جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے ان کے لیے۔ نماز بھی پڑھتا ہے جہنم میں بھی جائے گا، اللہ کا فرمان ہے۔ এটা আমি বলছি না, এটা আল্লাহর হুকুম আছে শরীয়ত, ঠিক আছে। تو سنو میرے نبی نے کیا فرمایا، عرض کیا وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، اب مجھے بتاؤ کوئی ہے جو نبی جیسی عبادت کرنے والا ہو؟ میرے رسول عبادت کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو آپ کے پیروں کی جلد پھٹ جائے، خون نکلنے لگے، آپ کا نالین شریف خون سے تر بتر ہو جائے۔ ایسا قیام اللیل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے ذکر اور میری عبادت میں تھوڑا کمی کر دو۔ بولو کسی نبی کے سر پہ آرا چل رہا ہے اللہ نے اور یہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بیتھا بیشی ہوچے کچھ دیر چپ تھاکو۔ بولا رب مچھلی کے پیٹ میں تھے، تکلیف تھی بہت، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر ذکر میں کمی کر دو۔ لیکن میرے رسول اگر قیام اللیل کر لے تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے کالی کملی کے اوڑھنے والے رات میں قیام کرو۔ اگر آدھو راتری বেশি নাই پوری رات میں سوچو کتنی بھالوباسا ہے، کیسی عبادت ہے کہ اللہ مصطفیٰ سے فرمائے کہ ابھی اور من چاہے تو تھوڑا سا بڑھا لو، من چاہے تو تھوڑا سا ہٹا لو۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے کر کے بھی اپنے حبیب کو پابند نہیں رکھا، مختار ہی رکھا ہے، مختار ہی رکھا کہ من چاہے تو تھوڑا بڑھا لو، من چاہے تو تھوڑا گھٹا لو۔ یہ میرے رسول کا پاور۔ عرض کیا وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، اے اللہ جیسا مجھے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ویسا میں کر نہ سکا۔ یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں عاجزی، اسے کہتے ہیں انکساری۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے عاجزی چاہتا ہے، آکڑ نہیں چاہتا، ایٹھن نہیں چاہتا کہ ایک چکا لے کے کھڑا ہوا ہے سینہ تان کے، نہیں، انکساری کے ساتھ دو، عاجزی کے ساتھ دو۔ تو بول گا نا چندہ دینے کے لیے آج جب تک مولانا یعقوب جو ہے اس کا نام نہیں لے کے کھڑا رہے گا، دیکھا کھڑا ہوا ہے، لے کے کھڑا ہوا ہے، اب جب نام پکارے گا اور پھر ہنسائے گا رلائے گا تب وہ خوش ہو کے سینہ تان کے چلا جائے گا۔ بیکار بھول گیا کہ نہیں بھول گیا؟ عاجزی کے ساتھ جو عمل کرنا ہے اس میں عاجزی رکھو، تب اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رب کی بارگاہ میں عرضی لگائی کہ وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، جیسا مجھے تیری بندگی کرنی چاہیے تھی امی کرتے پڑلم نا، بنگلہ میں تو ہی ہوگا نا، امی کرتے پڑلم نا۔ اور پھر اس کے آگے کی حدیث سنیے کہ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ، اے اللہ جیسا مجھے تیری بندگی تو جیسی معرفت حاصل، قرآن کہہ رہا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، نہ پلک جھپکی نہ آنکھ آئی ایسا دیکھا۔ اور میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جیسا مجھے تجھ کو دیکھنا چاہیے تھا امی دیکھتے پڑ لگنا۔ ذرا خیال کیجیے، اللہ کہہ رہا ہے آنکھیں کھلی رہ گئی ایسا دیکھا، پلک بھی نہیں جھپکی ایسا دیکھا۔ اور میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ جیسا تجھے دیکھنا چاہیے تھا امی دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے عاجزی چاہتا ہے، انکساری چاہتا ہے۔ جب میرے نبی نے رب کی بارگاہ ہمیں عاجزی پیش کی تو اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں،
دل کے حال سے جو رب واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تحفہ صلاۃ عطا فرمایا، نماز دی، کہا یہ 50 نمازیں دیتا ہوں، میں نے یہ نماز کسی کو دی، نبی کو، کسی کو 1 سمے کی دی، کسی کو 2 سمے کی دی، اس سے زیادہ کسی کو دی نہیں، لیکن اے حبیب میں آپ سے اتنا راضی ہوں کہ یہ 1 نہیں 50 نماز میں آپ کو دیتا ہوں۔ اور اے نبی، میں نے پچھلے نبیوں کو جسے 1 وقت کی نماز دی اس کی امت کو نہیں دی، جس کو 2 وقت کی نماز دی اس کی امت کو نہیں دی، لیکن آپ سے اتنا راضی ہو گیا ہو کہ یہ 50 وقت کی نماز یہ آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی ہے، جو اسے قبول کر لیں گے وہ آپ کے لیے ہبہ کر دیے جائے۔ اللہ کے رسول لے کے لوٹے، راستے میں آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ساکھات ہو گئی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام سے ساکھات ہوئی تو آپ کو کلیم اللہ، آپ نے کلام کیا، کیا لائے؟ نماز لایا، خود تو لائے، 50 لایا، کہا یہ میرے لیے بھی میری امت کے لیے، کہا آپ کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی امت یہ 50 نماز کا بوجھ اٹھا نہیں پائے گی، جائیے اس کو کم کرا لائیے۔ تو میرے رسول وہ ہیں کہ جانے میں تو جبریل ساتھ تھے، دنیا دیکھ رہے کہ جبریل لے کے جا رہے ہیں، جبریل لے کے جا رہے ہیں، جبریل لے کے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو جانے میں جبریل کی حاجت ہے، حضور کو اللہ تک جانے میں جبریل کی حاجت ہے، لیکن اسی آسمان سے پھر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو وہ پاور دے دیا کہ اے محمد تمہارے لیے ضروری نہیں کہ جبریل ساتھ آئے تو آؤ، نہیں آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ تو جانتے ہو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آپ 9 مرتبہ لوٹ کر رب کی بارگاہ میں، کسی جبریل علیہ السلام کی ضرورت نہیں، خود سے گئے، جبریل کو خبر بھی نہیں ہوئی اور آپ چلے گئے۔ تو میرے رسول ایسے مختار ہیں، ایسے اختیار والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کبھی پابند نہیں رکھا ہے، پتہ پوچھ رہے ہو نا، لیکن معاملہ امت کا تھا تو پورے جیون میرے نبی، اب یہیں سے پلٹ کر شان نزول کی طرف آ جاؤں، بات ختم کر دوں گا، کہ پورا جیون حتیٰ کہ مرن پورے مثال فرمانے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گنبد خضرا جہاں ہے، بی بی عائشہ کا وہ حجرہ تھا، ام المؤمنین کے اسی حجرے میں، اسی کوٹری میں رسول پاک کی قبر کھودی گئی۔ اب اس میں کون اترا؟ رشتہ دار، چچیرا بھائی، چاچا، یہ لوگ اترے، حضرت علی مشکل کشا اترے، حضرت عباس اترے، حضرت قاسم بن عباس اترے، یہ سب صحابہ کرام قبر میں اترے حضور کو قبر تک پہنچانے کے لیے۔ اب قبر میں جب لٹا دیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سب صحابہ نکلے قبر سے باہر، تو آپ کے چچیرے بھائی ہیں حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں رخصت ہونے لگا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب تو حضور کو دیکھ نہیں پاؤں گا، تو لاؤ ایک مرتبہ زیارت کر لوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مڑ کر کے جو دیکھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کھل رہی ہے۔ داڑھی پوچھتے ہو نا، تم لوگ تو جانتے ہیں نہیں داڑھی کو، صبح اٹھتے ہی ساتھ صاف کر دیتے ہو، داڑھی کیا جانو؟ داڑھی جانو شعر اسلام ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھو، بہت ضروری چیز ہے، لیکن اتنی لمبی بھی مت کرو کہ جھاڑو کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے نا، حد میں رکھو، بے حد میں۔ تو سنو، حضرت قاسم بن عباس نے جو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہل رہی ہے اور آپ کا یہ لب بھی ہل رہا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ کیا؟ ٹھوٹ، جو بھی بولتے ہیں تو سمجھ گئے نا، اب مولانا کی آواز میں یہاں پہ نہیں آ رہی بات، ٹھوٹ کیا بولتے ہیں؟ ٹھوٹ بولتے ہیں کہ ٹھور بولتے ہیں؟ کیا؟
ہوٹ ٹھوٹ ٹھوٹ بولتا ہے. سن رہے بابا؟ کیوں؟ میرے رسول مرے نہیں ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جا. تو حضرت قاسم بن عباس نے دیکھا کہ حضور کے ٹھوٹ مبارک بھی ہل رہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ سنوں کہ کیا بول رہے ہیں، تو میں نے کان لگا دیا. اب جو کان لگایا تو وہاں سے یہی آواز آ رہی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. بچے سے نا بابا، وہ رسول ہے کہ جو اپنی قبر میں بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، کل میدان محشر میں بھی اپنی امت کو رسول اللہ ہی یاد کریں گے. حتیٰ کہ حساب کتاب بھی ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلا جائے گا، دوزخی دوزخ میں چلا جائے گا، پھر بھی میرے مصطفیٰ اپنی امت کو یاد کریں گے. سنو، تو رسول پاک کو اپنی امت کی بخشش کی بڑی فکر تھی. دنیا میں مسجد نبی تعمیر فرماتی، رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہے. ہر طرف امن و امان ہے، ہر طرف راحت ہے، ہر طرف سکون ہے، ہر طرف بہار ہے، چین ہے. جو دشمن تھے وہ بھی سکون کی چین کی بنسی بجاتے تھے، سکون کے بستر پہ سوتے تھے. یہود و نصارہ بھی جب میرے رسول مدینے میں پہنچے، خیال فرمائیے، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی کو بتائے ہوئے آپ کہیں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور کی تلاش ہونے لگی، گھر سے بھی آواز آنے لگی کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں. ازواج مطہرات بے قرار ہو گئی، اہل بیت بے قرار ہو گئے، اصحاب صفہ بے چین ہو گئے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، عشرہ مبشرہ پریشان ہو گئے، انصار مہاجرین پریشان ہو گئے. حتیٰ کہ یہ خبر پھیلی تو یہود و نصارہ بھی پریشان ہو گئے. دن گزر گیا مگر رسول ملے نہیں. حتیٰ کہ دوسرا دن، تیسرا دن، 3 دن تک رسول پاک ملے نہیں. اب جو ملے نہیں تو جانتے ہو اس 3 دن میں مدینے کی حالت کیا تھی. دودھ پیتا جو بچہ تھا نا، اس نے بھی دودھ پینا چھوڑ دیا تھا. دودھ پیتے بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، جانور نے جاور کاٹا کرنا چھوڑ دیا، پرندوں نے پرواز کرنا چھوڑ دیا، چڑیوں نے اپنے پر کو ڈال کر کے منہ کو اس میں پر میں منہ رکھ کر کے اور ٹہنیوں پہ بیٹھ گئے، چہچہانا چھوڑ دیا. ہر طرف غم کا ماحول ہے، اداسی کا ماحول ہے، اور سبھی تلاش کر رہے ہیں. یہود و نصارہ بھی تلاش کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کیونکہ رسول پاک جب سے آئے تھے مدینے میں بہار آ گئی تھی، ورنہ یہاں تو یہ تو بیماریوں کی آماجگاہ تھا. یہاں تو اسی لیے اس کو یثرب کہتے تھے کہ یہ بیماریوں کی آماجگاہ ہے. لیکن جب سے نبی نے قدم رکھ دیا وہ جگہ دارالشفا ہو گئی، وہ زمین خاک شفا بن گئی. تو عزیزو، بہرحال میں بتانا چاہتا ہوں، میں آؤ تمہیں ایک منظر دکھا دوں کہ یہودی دشمنی بھی کرتے تھے، اور جب مدینے میں سوکھا پڑتا تھا، سوکھا سمجھتے ہیں نا ہم لوگ، کیا بولتے ہیں؟ پانی نہ برسے، زمین پھٹ جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ کھڑا کھڑا کھڑا، سمجھ گیا؟ زمین پھٹ گئی، کھجور بغان چھلو سوائے جھڑنے لگا، کھجور سوکھ سوکھ کے جھڑنے لگا، کھیتیاں خراب ہونے لگی. تو وہ یہودی آئے اور کر کے عرضی لگا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کرم کرے، আমার জমিন, আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার ক্ষেত, আমার বাগান সম্পূর্ণ নষ্ট হচ্ছে। হুজুর আপনি দোয়া করেন বৃষ্টি হোক, क्योंकि वो यहूदी भी जानते थे